دیکھیں HBL ہے, یہاں پہ الائڈ ہے, ٹھیک ہے, نیشنل بینک ہے, میزان بینک ہے. آپ مجھے ایک بورڈ بتا سے 28 ارب یہاں پہ دیا, باقی پیسہ اٹھا کے لے گئے پاکستان میں مختلف جگہوں پہ. کشمیر میں سال 2024 میں 600 ارب روپے سے زائد کا جو ڈپازٹ ہے وہ جمع کیا گیا ہے, لیکن صرف آزاد کشمیر کے شہریوں کو 28 ارب روپے کے جو قرضہ جات ہیں وہ دیے گئے ہیں, جبکہ 50% جو اماؤنٹ ہے ڈپازٹ میں اسٹیٹ بینک کی پالیسی کے مطابق وہ شہریوں کو قرضوں کی صورت میں دی جانی ضروری ہے. کریسی اور ہمارے محکمے کمیونٹی شیئر کا پیسہ, عام آدمی کا پیسہ خود اپنے اوپر لگا, کسی بینک نے سنگل پینی نہیں. السلام علیکم ناظرین, وقاص کاظمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج کے دن ہم بات کریں گے آزاد کشمیر میں موجود 33 مختلف جو کمرشل بینک ہیں ان کی 636 برانچیں ہیں, اور یہ 636 برانچیں کس طرح سے آپریٹ کرتی ہے, کس طرح سے یہ آزاد کشمیر سے جو اپنا منافع ہے وہ اکٹھا کرتی ہے, اور کس طرح سے ان کو خرچ کرنا ہوتا ہے لیکن ان کی جانب سے خرچ نہیں کیا جاتا. سارے پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے راجہ خالد. سب سے پہلے خالد صاحب یہ جاننا چاہوں گا کہ سال 2024 میں جو 33 مختلف قسم کے کمرشل بینکس ہیں ان کی جانب سے کتنا ڈپازٹ جو ہے وہ آزاد کشمیر سے اکٹھا کیا گیا, اور اس کے لیے جو قواعد و ضوابط ہیں وہ کس طرح سے لگائے گئے اور کس طرح سے یہ لوگ اس ڈپازٹ کو خرچ کر رہے ہیں؟ دیکھیں وکاس, بڑا اہم ایشو ہے یہ. آزاد کشمیر میں اس ٹائم 33 بینک ہیں مختلف اقسام کے, کشمیر بینک کو چھوڑ کے, اور ان کی 636 برانچیں پورے آزاد کشمیر میں آپریٹ کر رہی ہیں. اسٹیٹ بینک کے قوانین ہیں کہ آپ نے جو ڈپازٹ آپ سال کا جمع کریں گے, جتنے آپ کے ڈپازٹ ہے اس کا 50% آپ قرضوں کی مد میں, مختلف قرضوں کی مد میں آپ اس کمیونٹی کو دیں گے, ہاں جہاں سے اکٹھا کریں گے وہاں پہ دیں گے. اور اس کے علاوہ منافع جو ہے, آپ منافع کا جو 4% سے 10% تک ہے جو ہے وہ اس کا CSR کمیونٹی شیئر, مطلب بینک جو ہے وہ کہیں واٹر فلٹریشن پلانٹ لگا دیا, تعلیم, صحت, اس طرح کی چیزوں پہ امداد, یہ جو مالی امدادیں ہوں گی اپنا آفات سماوی اور اس طرح کے معاملات میں اس میں انوالو کرنا ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ بالکل یکسر صورتحال ہے. اس سال 2024 میں 600 ارب روپیہ جو ہے وہ 33 بینکوں کی 636 برانچز میں 600 ارب روپے کا ڈپازٹ جمع کیا گیا ہے. اور بڑی حیران کن بات ہے وقاص شاہ صاحب, صرف 28 ارب روپے جو ہے وہ اس آزاد کشمیر کی کمیونٹی کو قرضوں کی مد میں دیے گئے. 600 ارب کے ڈپازٹ میں کتنا انہوں نے قرض کی صورت میں آزاد کشمیر کے شہریوں کو دینا تھا تاکہ وہ اپنے کاروبار جو ہیں وہ بڑھا سکیں یا شروع کر سکیں؟ دیکھیں ٹیکس وغیرہ اور وہ چیزیں نکال کے نا تو کم سے کم 250 ارب تو بنتا تھا جو انہوں نے مختلف اقسام کی مد میں دینا تھا. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ اسٹیٹ بینک نے پالیسی دی ہے, اسٹیٹ بینک ہے وہ پالیسی دیتا ہے, اس کے انڈر ہے. یہاں پہ جو آپریٹ کر رہے ہیں بینک, یہ اسے شیڈیول ہیں, اس کے تابع ہیں. انہوں نے خواتین کو بلا سود قرضوں کا یہاں پہ کیا تھا, پورے پاکستان میں ہو رہا ہے. کمرشل بینک بلا سود قرضے بلا سود قرضے کا جو سود ہوگا وہ اسٹیٹ بینک دے گا, لیکن آزاد کشمیر ٹریٹری میں یہ چیز نہیں دی جا رہی. پھر ہائیڈرل پہ 6% سود پہ, صحت پہ 6% سود پہ. یہاں پہ ہائیڈرل پوٹینشیل آپ دیکھ لیں, صحت کا پوٹینشیل دیکھ لیں, خواتین کا دیکھ لیں, لیکن کوئی قرضہ جو ہے نا کوئی بینک نہیں دے رہا. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ CSR کی مد میں تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں, پچھلے عرصے میں یہاں پہ ہماری انتظامیہ نے جو یہ ہمارے بینکوں کا ہے بینک اسکوائر چھتر اسکوائر میں, اس کے آگے وہ ایک تو انہوں نے اس کو روڈ بنانی تھی اور اس کو پارک ایریا ڈکلیئر کرنا تھا, اچھا گرینری کر کے ایک اچھی جگہ بنانی تھی. انہوں نے تمام بینکوں کو بلایا, ان سے میٹنگز ہوئی, انہوں نے کہا CSR کی مد میں آپ پیسہ لگائیں. کسی بینک نے سنگل پینی نہیں دی وقاص شاہ صاحب, اور وہ منصوبہ وہ وہاں پہ وہیں پہ ڈراپ ہو گیا. صرف جو روڈ وغیرہ نکلی وہ کشمیر بینک نے جو ہے وہ 40 لاکھ. آزاد کشمیر کے بینک نے پیسے دیے, لیکن جو پاکستان سے آپریٹ ہوتے ہیں بینک جن کی ساری برانچز اس جگہ پہ, ان کے آگے کی یہ سروس روڈ ہے, اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے بھی انہوں نے CSR فنڈ نہیں لگایا. انہوں نے دیکھیں تعلیم, ڈیجیٹل, اچھا اس طرح کے تربیت, اچھا یہ جو آپ کے آفات سماوی, کوئی اس طرح کے زلزلے, اور اس میں بینکوں کا بڑا کردار ہوتا ہے. واٹر فلٹریشن پلانٹ انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے, اور یہ ایسے ہیں انہوں نے اپنا منافع, بڑا آسان سا کام ہے ان کا, یہ اپنے منافع کا 40% جو ہے نا وہ ٹیکس دیتے ہیں. منافع پہ آتے ہیں. اب ان بینکوں کی جانب سے جو منافع یہاں سے اکٹھا کیا جاتا ہے وہ اس میں سے ٹیکس کتنا دیتے ہیں, اور جو کمیونٹی پہ لگانا ہوتا ہے وہ کہاں پہ لگتا ہے, کس طرح سے وہ خرچ کیا جاتا ہے, آخر اس کا کوئی حساب کتاب تو آپ نے دیکھا ہوگا, ڈھونڈا ہوگا جو آپ نے انویسٹیگیشن کی ہے. وقاص شاہ صاحب انہوں نے جن کا منافع ہوتا ہے, CSR ہوتا ہے منافع پہ, ٹیکس بھی ہوتا ہے منافع پہ. ٹیکس کا منافع کا 40% انہوں نے تو سیدھا ٹیکس دینا ہوتا ہے. وہ پاکستان میں دیتے ہیں, یہاں پہ بھی دیتے ہیں, کیونکہ کمرشل کام کر رہے ہیں, یہ ساری جگہ ٹیکس دیتے ہیں. لیکن جو CSR ہے آپ دیکھیں, HBL ہے یہاں پہ, الائڈ ہے, ٹھیک ہے, نیشنل بینک ہے, میزان بینک ہے. آپ مجھے ایک بورڈ بتا دیں پورے مظفر آباد میں, میرپور میں, آپ کہاں ہم سارے آزاد کشمیر میں پھریں, کوئی مجھے ایک جگہ بتا دیں. ان کا اپنا فنڈ ہوتا ہے, انہوں نے خود کام کروانے ہوتے ہیں. ہاں یہ حکومت فنڈ گیا کہاں پہ سال 2024 کا, میں صرف آپ سے پوچھوں کہاں پہ ہوتا کیا ہے. کمیونٹی پہ لگانے کے بجائے یہاں پہ جو ہمارے بیوروکریسی ہے نا وہی مستفید ہوتے ہیں. کیسے؟
اب ان کا 1122 والوں کا اگر یہاں پہ کوئی ہے، ڈیزاسٹر والوں کا اکاؤنٹ ہے جس برانچ میں، وہ کیا کریں گے؟ ان کا کوئی پروگرام ہے، کوئی پارٹی ہے، کوئی ورکشاپ ہے، کچھ ہے، اس میں کہیں گے جی بینر بنا کے دیں CSR فنڈ سے جو ہے ہم نے یہ کرنا ہے تو ہمیں 5 لاکھ دیں، 7 لاکھ دیں، وہ ان کو دے دیں گے۔ اب دیکھیں یہ شیئر خرچ کس نے کروانا ہے؟ میں نے اور آپ نے نہیں کروانا، یہ محکمہ مالیات نے کروانا ہے، انکم ٹیکس نے کروانا ہے۔ اسٹیٹ بینک سے اگر نہیں کرتے تو اسٹیٹ بینک کو لکھنا ہے کہ خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ جب وہ خود ہو گئے بیچ میں، یا پھر پیسے لے لیتے ہوں گے بینکوں سے، یہی کچھ چل رہا ہے۔ سرکاری اکاؤنٹ آپ دیکھیں نا، کشمیر بینک کو کیوں نہیں شیڈیول کروایا جا رہا؟ یہاں پہ لوگ کہہ رہے ہیں بیوروکریسی رکاوٹ ہے، فلانا رکاوٹ۔ میں سمجھتا ہوں یہ جو کمرشل بینک ہے آزاد کشمیر کے، 600 ارب روپیہ، وکاس شاہ صاحب ہمارے بینک کے کتنے اثاثے ہیں اس ٹائم جو ہے نا، اس جنوری تک 55 ارب تک جائیں گے۔ 11 مہینے کا جو آیا تھا وہ 52 ارب تھا، 55 ارب تک چلے جائیں گے اثاثے ٹوٹل، ٹھیک ہے؟ اس میں سرکار آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کشمیر بینک کی راہ میں بھی رکاوٹ یہی بینک ہیں جو آزاد کشمیر میں آپریٹ کر رہے ہیں، اور ان کا جو سرکل ہے جس میں یہ بیوروکریسی ہو گئی، یا ان لوگوں سے جہاں سے یہ ڈپازٹ لیتے ہیں وہیں پہ انہی لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں، کمیونٹی پہ پیسے خرچ نہیں کیے۔ دیکھیں وکاس شاہ صاحب، یہ اگر اسٹیٹ بینک کی پالیسی اور قوانین کے مطابق دیں 250 ارب اگر سالانہ قرضہ دیا جائے، سیاحت کا پوٹینشیل نہیں ہے، خوشحال ہو سکتا ہے، کمیونٹی پہ لگایا جائے، نہیں ہو سکتا۔ چھوٹے چھوٹے کتنے کام ہیں، حکومت کو کام کروانے چاہیے، یہ بیوروکریسی کو جو متعلقہ محکمے ان کو کام کروانے چاہیے۔ پھر یہ پیسہ یہاں سے 28 ارب یہاں پہ دیا، باقی پیسہ اٹھا کے لے گئے پاکستان میں مختلف جگہوں پہ۔ آپ دیکھیں نا، لیگز ہوتی ہیں، کرکٹ لیگز ہوتی ہیں، کیا کیا ہوتا ہے، یہ HBL اور یہ کتنے اسپانسر کرتے ہیں یہاں پہ۔ آزاد کشمیر کا جو پیسہ ہے جو یہاں پہ خرچ ہونا چاہیے تھا، یہاں کے شہریوں کو ملنا چاہیے تھا، قرض کی صورت میں ملے، یا آزاد کشمیر کے اندر یہ جو رقم ہے وہ گردش کرے، یہ اٹھا کے یہاں سے صرف 28 ارب روپے آزاد کشمیر میں دیے گئے، باقی پیسے اس سال کے صرف اگر حساب کیا جائے تو وہ سارے پاکستان میں چلے گئے اور وہاں پہ ڈپازٹ جو ہے خرچ کیا جاتا ہے۔ بدقسمتی سے ہم شیڈیول نہیں ہیں، جو ہمارا بینک ہے بیچارہ معصوم کشمیر بینک، وہ بھی شیڈیول نہیں ہے۔ وہ اپنے پیسے، ابھی فیصل بینک سے ان کا معاہدہ ہوا ہے، پہلے HBL سے تھا، وہاں پہ پیسے رکھوائے جاتے تھے، ٹھیک ہے؟ وکاس شاہ صاحب 14% کے عوض اور 3-4% اوپر والا تقسیم کیا جاتا تھا، وہ پیسہ بھی ادھر نہیں لگتا، وہ بھی ادھر جاتا ہے، وہ تو شیڈیول ہے۔ اب اگر ان کو پتہ ہے آزاد کشمیر کا جو AJ بینک ہے وہ شیڈیول ہو جائے تو پھر آپ دیکھیں نا، سرکاری آج کی بات تو ہماری ہو گئی ہے، اوورال ایک جو 33 مختلف قسم کے بینکس ہیں وہ آپریٹ کر رہے ہیں آزاد کشمیر میں، ان سے متعلق بات ہو گئی۔ مزید آپ کی کیا انویسٹیگیشن ہے؟ ہمارے ناظرین کو کیا بتائیں گے کہ ایک ایک کر کے ان کا پوسٹ مارٹم کب کریں گے، کس طرح سے بتائیں گے کہ کس بینک نے کتنے خرچ کرنے تھے اور نہیں کیے؟ دیکھیں میں نے ان کی تمام ہسٹری نکالی ہے، جو موٹے موٹے بینک ہیں نا، 24-25، ابھی تو وہ چھوٹے، ابھی نئے بینک کھلے ہیں، 26 برانچیں تھی، 26 بینک تھے، ابھی حال ہی میں جو ہے نا وہ 7 بینک جو ہے وہ یہاں پہ اور آئے، مزید آئے، ان کی برانچیں 2-4-6 ہی ہیں، ابھی اتنی نہیں ہیں، لیکن ان بینکوں کا میں نے ایک ایک کا نکالا ہے کہ ان کے ڈپازٹ کتنے ہیں، ان کا منافع کتنا ہے، انہوں نے ٹیکس کتنا دیا ہے، CSR کی مد میں۔ اب یہ جو بکیں چھاپتے ہیں انہوں نے، ان کا کیونکہ مالی سال اینڈ ہو رہا ہے 31 دسمبر کو، انہوں نے 3 مہینے کے اندر اگلی اپنی پوری ہسٹری چھاپنی ہوتی ہے پورے سال کی، جس میں انہوں نے تمام چیزیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں CSR وہاں سے بھی غائب ہوتا ہے، آزاد کشمیر کا ذکر وہ آزاد کشمیر کا ذکر ہی نہیں کرتے۔ اب اس دفعہ ہم یہ چیزیں میں نے ساری نکلوا لی ہیں، اب میں دیکھ رہا ہوں مالی سال اینڈ ہو، ایک ایک بینک کا پورا پوسٹ مارٹم انشاءاللہ وہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد یہ بھی بتاؤں گا میں آپ کو کہ ہمارے کشمیر بینک میں جو لگے ہوئے ہیں لوگ، یہ کہاں سے کیسے ایجنٹ کے طور پہ وہ ڈالے گئے ان بینکوں میں، اپنا حصہ پورا ڈالتے ہیں، اپنا حصہ ڈالا گیا، اور کیوں روکا گیا، یہ ساری چیزیں، یہ کہانیاں ہیں۔ اس پہ پرائم منسٹر صاحب کو خاص کر کے انہیں میں نے سوال بھی کیا تھا پچھلے عرصے میں، ان سے سوال کیا تھا، جس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ آپ اس پہ کام کریں، میں اس کے بعد اس طرف گیا ہوں، حالانکہ میرا آپ کو پتہ ہے بینکنگ فیلڈ نہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کریں گے؟ اس میں بھی کرپشن، اس میں بھی دیکھیں وکاس شاہ صاحب، بیوروکریسی اور ہمارے محکمے کمیونٹی شیئر کا پیسہ، عام آدمی کا پیسہ خود اپنے اوپر لگا رہے ہیں، یہاں پہ بھی کرپشن کی جا رہی ہے۔ بہت شکریہ خالد صاحب، ہم آپ کو فی بینک کے حساب سے بھی جو ہر بینک کا شیڈول ہے یا کس طرح سے انہوں نے ڈپازٹ اکٹھا کیا، اس حوالے سے بھی وقتاً فوقتاً اپڈیٹ کرتے رہیں گے، جو تفصیلات ہمارے سامنے آئیں گی۔ فی الحال کے حالات کچھ یوں ہیں کہ آزاد کشمیر میں سال 2024 میں 600 ارب روپے سے زائد کا جو ڈپازٹ ہے وہ جمع کیا گیا ہے، لیکن صرف آزاد کشمیر کے شہریوں کو 28 ارب روپے کے جو قرضہ جات ہیں وہ دیے گئے ہیں، جبکہ 50% جو اماؤنٹ ہے ڈپازٹ میں اسٹیٹ بینک کی پالیسی کے مطابق وہ شہریوں کو قرضوں کی صورت میں دی جانی ضروری ہے۔ اسی طرح آزاد کشمیر میں جو ملک بھر میں اسٹیٹ بینک کی جانب سے 3 نئی جو اسکیمیں لانچ کی گئی تھی، جن میں بے روزگار جو خواتین ہیں انہیں قرضہ جات جو ہیں وہ وداؤٹ انٹرسٹ دینے تھے، لیکن وہ بھی آزاد کشمیر میں اسکیم کسی بھی بینک کی جانب سے متعارف نہیں کروائی گئی۔ اسی طرح جو کمیونٹی شیئر کا پیسہ ہے وہ کہاں پر لگ رہا ہے، اس پر ہم مزید بھی چھان بین جاری ہے، اور یہ بھی آپ کو وقتاً فوقتاً ہم جو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ فی الحال دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔